اس قتل کو اب تو اسرائیلی میڈیا اپنی جیت کے طور پہ تسلیم کر رہا ہے کھلے عام. جی جی بالکل ٹھیک ہے نا. اب اسلام کا قانون ہے خون کا بدلہ خون ہے. اب ایران نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تاریخ میں انقلاب ایران کے بعد 2 بار مسجد جمکران جو امام مہدی علیہ السلام سے منسوب ہے مسجد, اس کے گنبد کے اوپر 2 بار سرخ پرچم لہرایا گیا. پہلا پرچم لہرایا گیا جب قاسم سلمانی صاحب کی شہادت ہوئی, اور ایک ہے اس بار دوسرا جب اسماعیل ہانیہ صاحب کی ہوئی. تو یہ ایران نے طے کر لیا کہ بدلہ لیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. اور وہ بدلہ آج میں بتاتا ہوں کیسے لیا جائے گا. اچھا بتا دیجیے گا, لیکن کب لیا جائے گا؟ بس یہ جیسے ہی کمیونیکیشن کا نظام مکمل ہوگا. ہم ڈی کمیونیکیشن کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ہم سیل فونز کو چھوڑ کے مواصلاتی نظام پہ جا رہے ہیں, تو اس کے لیے ایک پورا گیدرنگ کرنے میں نیکسٹ 48 آورز ہیں بس کمپلیٹ ہو, یعنی 48 گھنٹوں میں ایران اس کے بعد لیا جائے گا. اچھا اور یہ ویسے ہی حملہ ہوگا جیسے 100 میزائل ایران نے مارے تھے اور انہوں نے نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. میں جو بتا رہا ہوں وہی ہوگا. اچھا کیا ہوگا بتائیں. حزب اللہ انگیج کرے گا تمام ان علاقوں کو, وہ اپنے کمانڈرز کا بدلہ لے گا. انصار اللہ پہ جو حملے میں شہادتیں ہوئی امریکن اور یو کے کی بیسز فورسز کے ساتھ, وہ اپنا بدلہ لیں گے. اچھا جو حماس ہے وہ اپنے طور پہ اسٹرائک کرے گا. یہ تو ہے اسرائیل کے اندر, کیونکہ اسرائیل کی تو آرمی شکست تسلیم کر چکی ہے. اب اسرائیل کی آرمی تو نہیں لڑ رہی, وہ تو 70-80 ہزار بچی ہے, باقی تو مار دی گئی یا اپائج کر دی گئی. اب جو 6,40,000 فوجی ہیں, یہ امریکن ہیں, برٹشر ہیں, اپائج ہو یا کیسے بھی ہو, مار رہے ہیں, اتنے مار رہے ہیں, تو وہ مر بھی رہے ہیں. یہ پاکستان میں کون بتائے گا کہ 1,500 سے 2,000 فوجی روزانہ حزب اللہ اور حماس مار رہی ہے ان کے, یہ کوئی نہیں بتائے گا. آپ لوگ تو کہنے پہ تیار ہی نہیں تھے جب تک اسرائیلی میڈیا نے نہیں بتایا کہ 70,000 تو معذور اور اپائج ہو چکے ہیں. ہم نے نہیں سنا پاکستان کے اس دجالی میڈیا سے, ہم نے نہیں سنا, ہم نے نہیں سنا. سپریم لیڈرشپ ہے وہ ماری جا رہی ہے. سنیے میری بات, مسجد جمکران پہ آ گیا. اب ایران جو بدلہ لے گا وہ صرف ایک ہی لے گا. ایران کا یہ فیصلہ ہے اور ہم دنیا کے تمام مومنین اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سرخ پرچم جو یا لسارت الحسین کا لگایا گیا مسجد جمکران پہ, یہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک ہم نتن یاہو, گیلنٹ جو ڈیفنس منسٹر ہے, اور بن گویر جو قومی سلامتی کا مشیر ہے, ان کے سر نہ اتار دیں. ہم ان کے جنازے اٹھا کے اس شہید کے قتل کا بدلہ لیں گے. یہ تینوں مارے جائیں گے. ایران ان کو ڈائریکٹ مارے گا, اور انشاءاللہ بہت جلد عالم اسلام یہ خوشخبری سنے گا کہ یہ 3 ناسور دجالی فتنے اپنے انجام کو پہنچے. اس کے بعد یہ پرچم اتار لیا. فیصل رضا, ابھی جب میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں نا, تو امریکی تمام تر دفاعی نظام, اسرائیل کا تمام دفاعی نظام پرو ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے, اور جتنی ان کی لیڈرشپ ہے وہ اندر جا چکی ہے, وہ کوئی سرفس پہ نہیں ہے. امریکہ کی بڑک بازیاں چلتی ہیں, اس امریکہ کو بولو ریڈ سی سے اب تک تم 9 مہینے میں ایک شپ نہیں گزار پائے, 200 غرق کیے ہیں, تم یہ سارے شپ لائے ہو نا, یہ ہمارے لیے خوش آئند ہے. انشاءاللہ ایک بھی واپس نہیں جائے گا. تمہارے سارے نظاموں کے ساتھ تمہیں غرق کریں گے. میں امریکی عوام سے کہتا ہوں, 9/11 پہ تم نے یہاں پہ شوشہ جوڑا کہ 9,000 انسان مارے گئے اور پوری دنیا کے اندر کشت و خون کیا. 35 لاکھ لوگ تم نے شام میں مارے, عراق میں مارے, یمن میں مارے, پاکستان میں مارے, ایران میں مارے, 35 لاکھ لوگ. اور اب 60,000 لوگ تم نے فلسطین میں مارے جو کہ عام شہری تھے, جو تمہاری فوجوں نے مارے. تم خاموش رہے, تم اس میں برابر کے مجرم ہو. تم بے شک جتنا سچا معاشرہ ہو, لیکن اس کے اندر تمہاری فوجوں نے جو لوگوں کو مارا یہ قتل شریک ہے. اب میں تمہیں خوشخبری دوں, 15,000 کلومیٹر کا بین البر اعظم میزائل تمہیں سلامی دینے کے لیے بہت جلد تیار ہے. اگر اب تمہاری امریکی فوجیوں نے یہاں کوئی قتل عام کیا تو نہ واشنگٹن بچے گا, نہ نیو یارک بچے گا, نہ وائٹ ہاؤس بچے گا, نہ کیلیفورنیا بچے گا. اور میں نے آپ کو 11 نومبر کو ایک پروگرام میں کہا تھا کہ خلا میں جنگ شروع ہونے والی ہے. ان تمام اپلیکیشنز کے سیاروں کو ایران اب خلا میں ختم کرے گا. ایران نے جو اپنا سیٹلائٹ لانچ کیا ہے وہ ملٹری سیٹلائٹ ہے, اس میں میزائل انگیج ہے. آپ کے یہ تمام سیل فون, تمام اپلیکیشن اب چند مہینے کی محتاج ہے. اس کے بغیر جینا سیکھنا شروع کر دیں آپ. اگر اس کے بغیر آپ نے جینا نہیں سیکھنا شروع کیا, ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. اچھا ایک تو یہ ہے مثال. اب ایک اور ان کی پالیسیز کے پیچھے چل رہی ہے کہ کیوں مار رہے ہیں. ایک تو ریزسٹنس کو نقصان دینا, دوسرا پہلی ٹیئر کو ختم کر کے دوسری ٹیئر اور تیسری ٹیئر اور چوتھی ٹیئر پہ آنا ہے. تو چوتھی ٹیئر پہ جو کیلکولیشن کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کی کر رہے ہیں کہ یہ تمام تنظیمیں پھر ان کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گی. مارنے کی وجہ یہ ہے, اور اسی کا عمل ہے کہ پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں. فیصل میں اس طرف آتی ہوں, لیکن دیکھیں اب سوال کچھ اور بھی ہیں, لوگوں کے خدشات بھی ہیں. کیا یہ جنگ بڑھے گی؟ اور اگر یہ تو عالمی جنگ ہو گئی نا, یہ عالمی جنگ ہو گئی. اب یہ ہو گئی, یعنی ایران حملہ اب یہ جتنے اب یہ حملے کے ساتھ ہی اگر ریٹیلیشن ہوتا ہے نا, نہ امریکہ بچے گا, نہ انڈیا بچے گا, نہ جرمن بچے گا, نہ فرانس بچے گا, نہ کینیڈا بچے گا. اور یہ جتنے اپلیکیشن کے مالکان ہیں, واٹس ایپ, فیس بک, ان کو میں ایک مشورہ دوں,
اب جہاں بھی نکلنا نا دنیا میں کم سے کم ایک بریگیڈ فوج کے نگرانی میں نکلنا, انشاءاللہ تم بھی نہیں بچو گے, تم اس قتل عمد میں برابر کے شریک ہو. اچھا مجھے نہیں چھوڑیں گے تمہیں. اگر قتل کرنا ہے تو پھر دنیا میں یہ اصول طے ہو گیا ہے نا, ہم نے تو ان کے سویلین آج تک نہیں مارے, لیکن حسن نصر اللہ صاحب نے اپنی تقریر میں یہ طے کر دیا بغیر اصول کے جنگ ہوگی. جس انداز میں تم مارو گے اس انداز میں ماریں گے. تم سویلین مارو گے ہم سویلین ماریں گے, تم رہنما مارو گے ہم رہنما ماریں گے. اچھا فیصل, انشاءاللہ یہ 3 کے سر تو آپ کو بہت جلد ملیں گے. اور میں بتاؤں یہ اس وقت 600 میٹر نیچے اپنے ایوان وزیر اعظم کی گہرائی میں موجود بنکر میں موجود ہیں یہ تینوں. میری بات یاد رکھنا ہے, ایران اس کے بنکر میں گھس کے اس کے میزائل اسی کے سر پہ مارے گا, اس کا قبرستان بنائیں گے انشاءاللہ. یہ وعدہ ہے عالم اسلام سے, اس مومن کی شہادت کا بدلہ ان کا سر اتار کے لیں گے. اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر جو پوری دنیا سے ریاکشن آیا ہے مسلم امہ کا, جو لوگوں نے کنڈیم کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر عمل تھا اور یہ کرنا شاید وقت کی مسلمانوں کے علاوہ کیا؟ ہاں مسلمان حکمرانوں کے علاوہ کیا؟ مسلمان نہ سعودی عرب نے کیا, نہ یو اے ای نے کیا, نہ کسی نے کیا شہادت کے اوپر. میں جو کہنا چاہتا ہوں قطر میں تو وہاں پر وہ قطر تو چلے ان سے بہت قریب تھا نا, قطر تو ان کا مہمان ان کا میزبان تھا نا, اور اسی لیے تو قطر پہ انہوں نے حملہ نہیں کیا کہ قطر اور ترکی کے اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات تھے, وہ خراب نہ, اس لیے باہر نکلنے کا انتظار تھا. ان کا پہلا قدم ہی تہران میں گیا اور وہ نشانہ بنا دیا گیا. اب جو باقی بچے وہ ان کی طرف جا رہے ہیں. اس میں آیت اللہ علی خامنائی کا نام تو سر فہرست ہے. تو کسی بھی وقت آپ کوئی بھی خبر سن سکتے ہیں, اور بالکل نہ گھبرانا, کیونکہ یہ مشن نہیں رکے گا, اللہ کے گھر کی آزادی نہیں رکے گی, شکست وہ لیکن آپ نے کیسا دیکھا, آپ کو لگا کہ اسماعیل ہانیہ کی موت اور شہادت نے سارے لوگوں کو یکجا کیا؟ سارے لوگوں کو یکجا کیا نہ کیا, لیکن خارجی اور تکفیریوں کو ضرور منظر عام پہ لے کے آ گیا. یہ وہی لوگ ہیں جو تنقید کر رہے ہیں, جن کا آپ ذکر کریں, یہ وہی لوگ ہیں نا جو ابھی 6 مہینے پہلے کنونشن کے اندر جنہوں نے جہاد کے فتوے دیے اور ایک بھی نہ گیا. فلسطین کے اندر انہوں نے پاکستانیوں کی ناک کٹوا دی اس جہاد میں شرکت نہ کر کے. اب فلسطین کے مبلغ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان پاکستانی ملاؤں کو جا کے بتاؤ اسرائیل نے اپنا نام ایران رکھ لیا, شاید یہ حملہ کرنے آ جائیں. یہ نہ گئے, اور یہ صرف باتیں کرنے کے لیے بیٹھے. ان سے بولو اب چلے جاؤ, اب تو تم پہ فرض ہو گیا نا بدلہ, اب چلے جاؤ. اسماعیل ہانیہ کی آخری خواہش کیا تھی پاکستان سے؟ ایک دھمکی دے دو. تو جاؤ اپنی پارلیمنٹ کا کل اجلاس بلاؤ, پیپلز پارٹی والوں, نون لیگ والوں, آؤ سارے بیٹھ کے ایک قرارداد نہیں پاس کرو, دھمکی دو نا آفیشل, پھر اس کی اس خواہش کو پورا کر دو. اور یہ نہ کر سکتے, اپنے منہ کو ٹیپ لگا کے بند کرو اور خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھو, جو تماشبینی کا حق ہے تمہارا, اس اصول کے تحت دیکھو. سنیں, ہم جنس پرستی الاؤ کر دی تمہارے ولی اللہ نے سعودی عرب میں, مبارک ہو تمہیں, تمہارے تو شوق ہی یہی ہیں. نمبر 2, بکنی پہنا کے اپنی خواتین جو پردے میں تھی ان کے کیٹ واک شروع کرا دی. اور ستم ظریفی دیکھو, رامائن, گیتا اور مہا بھارت کو سلیبس میں ڈال دیا وہاں کے اخباروں میں ویژن 2023 کے تحت, اور جو اب لاگو ہو گیا تمام اسکولوں میں کہ اب وہ رامائن پڑھیں, وہ گیتا پڑھیں. سعودی عرب میں, اور کہاں ہوا؟ آپ کے حجاز میں ہوا نا. یہی نہیں پتا آپ لوگ کو. اگر یہ بھی نہیں پتا تو پھر کیا پتا آپ لوگ کو؟ کیوں چھپاتے ہو آپ لوگ یہ چیزیں؟ تو پھر مان جاؤ مسلمانوں, تم نے اپنے بزرگوں کے دین کی طرف روانہ ہونا شروع کر دیا, بت پرستی کی طرف, جہاں سے تمہارے باپ دادے آئے تھے. 1400 سال سے یہی کردار ہے یار. ہم یہودیوں سے لڑیں, ہم صہیونیوں سے لڑیں, لیکن ساتھ میں ہمیں مسلمانوں سے بھی لڑنا پڑ رہا ہے, ہمیں انتہا پسند ہندوؤں سے بھی لڑنا پڑ رہا ہے. 23,000 عرب بدو مسلمان IDF کے اندر شمولیت اختیار کر کے گئے, 1500 ٹریننگ مکمل کر کے اب باقاعدہ IDF فوج کا حصہ ہے. بجائے تم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے, تم IDF کی فوج کے اندر کھڑے ہو کے خود اسلام والوں سے لڑ رہے ہو. یہ کردار ہے تم لوگ کے. تم لوگوں نے یہ کرنا تو پھر کھل کے آؤ, جاؤ جو 54 رکنی فوج تم نے بنائی ہے اس کو بھی لے کے آؤ, دیکھ لیتے ہیں اس بار. اور اگر تم لوگ باز نہ آئے تو یہ یاد رکھنا, یہ جنگ تمہارے محلات کے اندر تک آئے گی, پھر شکایت نہ کرنا, اور یہ ہو کے رہے گا. یہ جو آپ نے ابھی گفتگو کی ہے یہ فل آف ایویڈنس ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ نہیں, بسائڈ فار آل دس نا, یہ تو آپ نے ظاہر مطلب قرآن کی احادیث نکال دو اور رامائن, گیتا اور مہا بھارت ڈال دو. نہیں, میں یہ پوچھ رہی ہوں, بچوں کے سلیبس میں IDF کے اندر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شمولیت اختیار کی, بڑا الزام ہے نا یار. الزام نہیں ہے, 23,000 کی تعداد دے رہا ہوں, جس میں سے 1500 ٹریننگ مکمل کر کے باقاعدہ IDF کا حصہ بن گئے. یہ مصر سے گئے, اردن سے گئے, UAE سے گئے, سعودی عرب سے گئے. سعودی عرب نے نیشنلٹی دینے کا اعلان کیا, کس مسلمان کو دی ہے؟ جتنی دی جا رہی ہے سب اسرائیل سے بھاگ کے جو یہودی آ رہے ہیں ان کو دی جا رہی ہے. ان کے لیے UAE نے بھی نیشنلٹی کھول دی, سعودی عرب نے بھی کھول دی. کسی پاکستانی کا حق نہیں جس نے تمہیں اٹھایا, بنایا, بڑھایا. تم نے کسی پاکستانی کو نیشنلٹی دی ہے آج تک؟ تم یہودیوں کو بسا کے کہ آپ خانہ کعبہ پہ قبضہ کرانا چاہتے ہو. تو تاریخ میں تو یہی لکھا ہے, تمہارا کردار ثابت کر رہا ہے کہ تم واقعی اپنے بزرگوں کے دین کی طرف چل